بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اکرم رانا آپ سے مخاطب ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے فضل خاص سے اپنے جس بندے کو حج کی استطاعت سے نوازا ہے، اس بندے کی شان بندگی یہی ہے کہ وہ اولین فرصت میں حج کی سعادت حاصل کرے اور حج بیت اللہ میں ہرگز سستی، غفلت، لاپرواہی اور ٹال مٹول نہ کرے۔ جس قدر جلد ممکن ہو بےتابانہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچے۔ اس بندے سے زیادہ محروم اور بد نصیب اور کون ہوگا جس کو اللہ ہر طرح کی سہولت فراہم کر کے اپنے گھر بلائے، اور وہ بد نصیب اللہ کے گھر جانے میں سستی اور کوتاہی کرے اور جانے کا ارادہ تک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اس غیر مومنانہ رویے کو کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دین کی اشاعت کے جہاد میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں، اور موضوع کے حوالے سے کومنٹس میں اپنی رائے دینا ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے اس غیر مومنانہ رویے کو کفر سے تعبیر کیا ہے اور سخت ترین وعید سناتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کفر کے معنی ہے ناشکری کرنا۔ ناشکری وہ بدترین اخلاقی بیماری ہے جو انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے اور اللہ کے عذاب شدید کا مستحق بناتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شکر گزاری ایمان کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے احساس سے سرشار ہو کر جس زبان پر حمد و شکر کے الفاظ بے اختیار جاری ہوتے ہیں، اس زبان سے ہی اہدنا الصراط المستقیم کی درخواست امڑتی ہے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو کتاب الہی سے ہدایت کی توفیق بخشتا ہے۔ جب بندہ خدا کی نعمتوں پر شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر زبان و عمل سے شکر کا اظہار کرتا ہے تو فیضان رحمت کی بارش اور تیز ہو جاتی ہے، اور جب بندہ سب کچھ پا کر بے حسی اور ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اور اسے عذاب شدید کی وعید سنائی جاتی ہے۔ بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب رحیم اپنے فضل و کرم سے اسے صحت سے نوازے اور ہر طرح کی آسائش اور سہولت مہیا کر کے اس کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے۔ لیکن جو بندہ یہ سب کچھ پانے کے باوجود ناشکری کی روش اختیار کرے اور اپنے رب کے بلاوے کو نظر انداز کر دینے کا جرم کرے، اس سے زیادہ محروم القسمت اور کون ہوگا۔ ایسے شخص کو اللہ نے اپنی بے نیازی کی وارننگ دی ہے، اور اس سے زیادہ لرزہ خیز وارننگ اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ بندے کا رب اس سے بے نیازی کا اظہار فرمائے۔ جس سے اللہ بے نیاز ہو جائے اس کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی بنیاد پر تارکین حج کو ایسے انجام بد سے ڈرایا ہے کہ اگر روح میں ذرا بھی بیداری ہو اور ایمان میں کوئی بھی رمق باقی ہو تو آدمی پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو سفر حج کا ضروری سامان اور سواری میسر ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ راوی نے پوری آیت کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے آیت کا پہلا حصہ پڑھا ہے، اس لیے کہ وہ وعید جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استدلال کیا ہے وہ تو آیت کا آخری حصہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کس حال میں مرتے ہیں اور کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اپنے کرم سے سب کچھ مہیا کر دیا۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ شقی بدترین انجام ہی کا خواہاں ہے تو اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اس کی بندگی میں ڈوب جائیں تب بھی اس کی ذات کو شمع برابر نفع نہیں پہنچ سکتا، اور سارے انسان مل کر نافرمانی اور برائیوں میں لت پت ہو جائیں تب بھی اس کی ذات کو ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ مستغنی اور بے نیاز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تارک حج اگر حج کیے بغیر مر جاتا ہے
تو حج کیے بغیر مر جانے میں اور یہودی اور نصرانی ہو کر مر جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن میں تارکین صلاۃ کو مشرکین سے تشبیہ دی ہے، اور اس حدیث میں تارکین حج کے عمل کو اللہ کے رسول نے یہود و نصارہ کے عمل سے تشبیہ دی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ حج تو ادا کرتے تھے لیکن نماز کے تارک تھے، اور یہود و نصارہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن حج کے تارک تھے۔ اس لیے ترک صلاۃ کے رویے کو مشرکین کا رویہ بتایا گیا ہے، اور ترک حج کے رویے کو یہود و نصارہ کا رویہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک باشعور بندے کو لرزا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ترک صلاۃ اور ترک حج کو ان لوگوں کا رویہ قرار دیا ہے جن کا جرم ناقابل معافی ہے، جن کی گمراہی پر اللہ کی کتاب شاہد ہے، اور جن کو اللہ نے اپنے غضب میں گرفتار قرار دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔